بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر ابرار الحق آپ کی خدمت میں حاضر. حرف آغاز اور الف اور انسان کی یہ شخصیت جس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، خود تلاشی کے حوالے سے آرگنائز کیے جانے والا یہ پروگرام جو ہے، اس کا آئیڈیا پتہ نہیں کہاں سے آیا اور پتہ نہیں کہاں جا کے یہ رکے گا. بہرحال ہمارا کام ہے کھوج لگانے کی کوشش کرنا. میرا ہیں ہمارے ساتھ، نن ادر دین میرا ہر سیلف. ایک برانڈ نیم ہے، ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، فلم ایکٹریس ہیں. آج ہم نے میرا کے ساتھ جب بات شروع کی تو میں نے کہا میرا بتائیں آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. میرا کے ساتھ ایک اور ہماری دوست تشریف رکھتی ہیں، یہ اسپریچول ہیلر ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، رابعہ سید صاحبہ. انہوں نے کہا کہ اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے رکھ لیتے ہیں. اور ابھی جو تیسرے مہمان ہیں ہمارے ہیرا صاحب، منور مسعود ہیرا صاحب، ان سے بہت بڑے شاعر ہیں، ناروال سے ان کا تعلق ہے. ابھی ان سے بات ہونے ہی جا رہی تھی تو میرا ایک دم سے بولی آج کا ٹاپک خاموشی پہ نہ رکھ لیں. تو کتنی بڑی بات، کیونکہ ہم ایک روحانیت کس سے ریلیٹڈ ٹاپک چننے کی تلاش میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا اتنی اہمیت کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ کہتی ہیں خدا بھی تو خاموش ہے. خیر اس پہ تو جتنی بات کریں گے اتنا ہی ہم ایکسپوز ہوں گے، میں تو سمجھتا ہوں. لیکن خاموشی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لیا ہو فغاں میری. خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. میرا آپ سے شروع کر لیتے ہیں. کیوں آپ کے ذہن میں یہ خاموشی سے ریلیٹڈ بات آ گئی؟ کہاں سے آئی؟ آج آپ خاموش رہنا چاہتی ہیں یا آپ خاموش رہتی رہی ہیں؟ اگر رہتی رہی ہیں تو کیوں رہتی رہی ہیں؟ آج بول دیں اور بتا دیں سب کو. خاموشی، پہلے تو بہت شکریہ ابرار، آپ کے ساتھ آج آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. بہت بہترین سنگر ہیں آپ، پاکستان انٹرنیشنلی آپ کو سب لوگ جانتے ہیں. لیکن میرا جو میں قدر کرتی ہوں آپ کی، اور جو میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے اور جو رسپیکٹ، وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ سہارا فاؤنڈیشن تو جو آپ نے بہت سارے بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا ہیں. خاموشی، اگر آپ کے رشتوں میں خاموشی ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو. کیا بات ہے! اسی پہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک بیوی اپنے بندے سے بہت لڑا کرتی تھی اور اس کو بھی کوئی دنیا کا علاج نہیں تھا. ایک پیر کے پاس چلی گئی، اس نے کہا یہ لو تعویذ. تو یہ جب تمہارا ہسبینڈ تم سے لڑنے لگے تم نے دانت کے نیچے رکھ لینا. تو بس اس نے یہی کیا. اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. تو جب وہ لڑنے لگتا دانت کے نیچے رکھ لیتی تھی. اب ظاہر ہے اس کو خاموش ہونا پڑتا تھا. تو اسی رشتے سے پھر وہ ان کا رشتہ جو تھا ازدواجی رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا. تو وہی والی بات جو آپ کر رہی ہیں، خاموش. جی ہاں. تو ایک چپ تے 100 سکھ. اگر رشتوں میں خاموشی ہو اور سوچ سمجھ کر گفتگو کی جائے تو سارے مسئلے مک جائیں. کیا بات ہے تیری. ہاں جی رابعہ، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خاموشی کے حوالے سے دیکھیے، اگر ہم کسی بھی کلچر یا جتنے بھی ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں پوری دنیا میں، اس کی جو بیس دیکھتے ہیں تو وہ سائلنس پہ ہی بیسڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی بھی نازل ہوتی تھی تو وہ غار حرا میں سائلنس میں بیٹھتے تھے. تو تبھی ریولیشنز بھی شروع ہوئی تھیں حضرت جبرائیل کے تھرو. پھر اگر ہم بدھسٹ کلچر کو بھی دیکھتے ہیں تو جب بدھا نے اپنا گھر چھوڑا تھا، وہ ایک پرنس تھے، تو ہی لیفٹ ہز کنگڈم اینڈ ہی اسپینڈ 13 ایئرز ان جنگل انڈر اے ٹری. تو سائلنس میں انہوں نے ڈسکور کی انلائٹنمنٹ. یہ 5000 سال پرانی بات ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو مکس اپ تھنگز، ریلیجنس کو ہم آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک ہر ریلیجن اور کلچر میں یونٹی ہے، کنیکٹڈنیس ہے. جیسے الف کا مطلب بھی یونٹی ہی ہوتا ہے نا، ایک طرح سے وحدانیت اللہ تعالیٰ کی. تو ٹو می سائلنس جس نے سمجھ لی اس نے حق اور سچ کی جو ہے نا. I think what you're trying to say is silence جو ہے آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے شاید بہت سارے صوفی بزرگ جو ہیں
بڑی بڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, دنیا سے کٹ آف کر لیتے ہیں, اور وہ میڈیٹیشن کے عمل میں سائلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کریٹیوٹی جو ہے, اگر آپ خاموشی ہوگی تو آپ کچھ کریٹ کر سکیں گے. میں نے بھی جو بیسٹ میرا کام ہے وہ جب میں خاموش رہتی ہوں یا میں میڈیٹیٹ کرتی ہوں. اور کس طرح میڈیٹیٹ کرتی ہیں؟ خاموشی, سائلنس, بس چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں؟ سولیٹیوڈ, خاموشی. اور مجھے بالکل اکیلاپن چاہیے, تنہائی, اکیلا پن اور تنہائی چاہیے. اس میں آپ اور اگر اس تنہائی میں اگر کوئی میرے ساتھ ہے تو وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, پازیٹیوٹی کے ساتھ. اور اگر کوئی نہیں ہے تاکہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی گپ شپ ہوئی آپ کی؟ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاموشی میں تو آئی تھنک خدا کے ساتھ آپ رشتہ بناتے ہیں, اور وہیں سے پھر کیا باتیں ہوئی؟ بس جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. لیکن کبھی ایسا بات کی, کبھی کوئی سوچا, کبھی گفتگو کی کہ اللہ میاں مجھے یہ چاہیے, مجھے ایسا کر دیں, آپ اتنے پیارے ہیں, کوئی اس طرح کی باتیں نہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ کے نزدیک میرے لیے آپ بہتر سوچتے ہیں, آپ بہتر, آپ نے مجھے بنایا ہے, آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, کس لیے بھیجا ہے؟ جو بہتر ہے میرے لیے وہ کر دیں. ہاں, جو بہتر ہے وہ آپ کر دیں. واہ. اور آزمائشوں سے بچائیں. آزمائشیں شاید آپ جب اللہ میاں ہمیں تکلیف دیتے ہیں یا مجھے تکلیف دیتے ہیں یا آزمائش میں ڈالتے ہیں تو مسئلہ یہ میرا کا وہ بالکل ایسا پرسنالٹی کا اینگل جو پہلے ہمارے سامنے کبھی نہیں تھا, نہ ہی اسے کسی نے لانے کی کوشش کی سامنے. اور جیسی باتیں کر رہی ہیں, اٹس لائک میوزک ٹو مائی ایئرس. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہیرا صاحب, تو آپ بھی تو کچھ بتائیے نا اس کو. ہمارے بہت ہی پیارے یہ شاعر ہیں, ان کا تعارف چند لمحوں میں کرانا مشکل کام ہے. ابھی جب ان کی جب شاعری سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, بلکہ چل پتہ جائے گا. ہیرا صاحب. جی سر, تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ آج دو چیزیں میرے سامنے ہیں. تو آپ کے جو نام ہے اس پروگرام کا, آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو یہ سناتن دھرم کی کتاب ہے گیتا, مہابھارت میں اس کا ذکر ہے. کرشن سے پوچھا گیا کہ میں اگر خدا کو ڈھونڈتا تو کہاں پہ ڈھونڈوں, تو انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ خدا جو ہے وہ حرفوں میں دیکھنا ہے تو وہ الف ہے. اچھا, یہ گیتا میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے میم بھی وائی مون چلیا, میم دی لام مون, مہادیو محمد نو تو الف دی تکڑی, تو الف تکڑی ہے, الف میدان ہے, الف میں ہی آپ کو خدا ملے گا. اور دوسری بات جو خاموشیوں کی ہے, خاموشی ہے یہ سب آوازوں کی مرشد ہے. واہ, خاموشی سب آوازوں کی مرشد ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا, خاموشیاں ہی ہوتی ہیں جو مراقبے میں ہوتی ہیں جس سے لوگ بری بنتے ہیں. خاموشی اصل میں جذبات کی زبان ہے. جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں وہاں سے خاموشی شروع ہوتی ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کا یہ بیٹا بہت اچھا لگے گا, آپ کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں, آپ وہاں بھی اس کو چومتے ہیں, پھر وہ جذبات کا اظہار ہے. یہ خاموشی ہے. اس لیے خاموشی جو ہے وہ جذبات کی زبان. اس لیے جہاں سب لفظ ختم ہے وہاں سے خاموشی کا آغاز ہے. اور یہ خاموشی ہی تھی جس نے بدھا کو بدھا بنایا, شیو کو شیو بنایا. یہ خاموشی ہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں مراقبہ کرتے تھے, وہاں میڈیٹیشن کرتے تھے. یہ خاموشی تھی. اور آج بھی اگر ہم خاموشی کا سہارا لیں تو جب تک ہم بیرونی آوازوں کو ختم نہیں کریں گے ہماری جو اندر کی آواز ہے وہ باہر نہیں آئے گی, ہمیں سنائی نہیں دے گی. اور جب تک ہم اپنے اندر کی آواز نہیں سنیں گے تب تک نہ ہم صوفی بن سکتے ہیں, نہ ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. اس لیے خاموشی جو ہے یہ حقیقت کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کا یہ سنگ میل ہے.
ये उस रास्ते का नाम है। आप इस रास्ते पे चलें, खामोशियों में आएँ, तो आगे आपको सारे रास्ते नज़र आएंगे। इसीलिए मैं अक्सर इसी चीज़ के लिए पहाड़ों में निकल जाता हूँ। अच्छा, जंगलों में अभी निकल आप जाता हूँ। रिसेंटली बड़ी पहाड़ों की सैर भी करके आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया हूँ। माशाल्लाह। K2 का जो गाड़ियों के लिए बेस कैंप है, K2 जाने के लिए बेस कैंप है, वहाँ पे हिस्टोरिकली सबसे छोटी गाड़ी 660 सीसी गाड़ी का इंजन, अच्छा, वो गाड़ी मैं लेके गया हूँ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन मैं तो हकीकत की तलाश में गया था, ये तो ऑटोमेटिकली बन गया, मेरा इसमें नहीं था कोई भी अमल दखल। कितने लोग उसमें बैठ के गए? सर हम उसमें 3 लोग थे। एक मेरा छोटा भाई था एडवोकेट मोहसिन मसूद, और दूसरे वजीर नसीम शिगरी साहब हैं शिगर से, वो हमारे गाइड थे और उन्होंने हमें गाइड किया वहाँ पे। रस्ते में आपको गाड़ी को उठा के भी पार करवाने पड़े नाले सर से? बिल्कुल नाले उठा के तो पार नहीं करवाए, लेकिन पार तो करवाने पड़े। अच्छा। लेकिन वो बहुत खूबसूरत वैली थी, वहाँ मैंने बहुत मेडिटेशन की, बहुत मुझे सुकून मिला, रिलैक्सेशन मिली। उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे फिर सफ़ीर शिगर का एजाज़ हासिल हुआ, सफ़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान का एजाज़ हासिल हुआ। इससे पहले मेरे पास ये एजाज़ था कि मैं पाकिस्तान का सबसे वो छोटा शायर हूँ जिसकी किताब पब्लिश हुई। जब मैं नारोवाल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट था, 19 साल की मेरी उम्र थी, उसमें मुझे ये आज तक मुझे ही एजाज़ हासिल है, उसके बाद भी किसी ने नहीं लिखी। अच्छा, हालांकि नारोवाल एक कुटिया शायर मिलता है, लेकिन ऐसा शायर बहुत कम मिलता है। मेरा आपको बेस्ट कलाम जरा सुना दें। तो सर ये जो भी मैं आपको कलाम सुनाने लगा हूँ, इसकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि मैं पहाड़ों में घूम रहा था, वहाँ मुझे एक शख्स मिला, दरवेश। मैं उसके पास बैठ गया और बड़ी अजीब बात थी कि हम दोनों को पास करने के लिए कोई बात ही नहीं। वो भी खामोश बैठे थे, मैं भी खामोश बैठा था। अच्छा, बल्कि वो मैं खड़ा था उस वक्त, वो बैठे थे। मैंने उनसे वो खामोशी तोड़ने के लिए मैंने इजाज़त की, मैंने कहा कि मैं इसी थे। तो उन्होंने मुझे बड़े मज़े से कहा कि मेरे कौन से बात की जगह बैठ गए, मैं भी बैठा हूँ, तो भी बैठ गए। उसके बाद हम फिर बहुत देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप भी यहाँ बिल्कुल आइसोलेशन में क्यों है। वो उन्होंने कुछ बातें की, फिर मैंने उसको उसकी नज़्म लिखी, वो मैं आपकी पेश करता हूँ। वो है भंडी। पंडी भंडी। एक दिन राय जाते हम आया, पूछया मैं एक जोगी को। एक दिन राय जाते हम आया, पूछया मैं एक जोगी कोलों, तू क्यों जग वल कांडे कीती, तू क्यों जग वल कांडे कीती, बेले दे विच बसना है क्यों। हस के अगों आखन लगा, दुनिया ते बस है अकलापा, या फिर खौफ दी मंडी। दुनिया उत्ते है अकलापा या फिर खौफ दी मंडी, शहरां नालों बेले चंगे, शहरां नालों बेले चंगे, जिथे कुदरत घुंगरू बन के अठे पैरां नचे। इथे प्यार दी खेती अंदर कदी ना उगन कंडे, इथे प्यार दी खेती अंदर कदे ना उगन कंडे, ते ना ही कदे मैं पैंदी वेखी, मैं ते तू दी पंडी। आहा कि मैं वहाँ देखी तू हैं उधर मैंने नहीं देखा कभी। बहुत अच्छा। ये नेचर है और नेचर भी बड़ी हद तक खामोश नज़र आती है। और क्या बात, मैं तो अभी तक की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप तस्खीर करना चाहते हैं अंदर को और असल को, तो उसके लिए खामोशी ज़रूरी है। बाहर को तस्खीर करना है तो शायद कलाम ज़रूरी है, लेकिन अंदर तस्खीर कर लिया तो फिर तो आप बहुत बड़े लेवल पे फतूहात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जितना अंदर आपने फ़तह किया असल में, उतना ही पोटेंशियल आपका बाहर की फतूहात में हो सकता है। राबिया सईद बड़ी देर से खामोश हैं। राबिया को आप जानते ही हैं, वो एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और मैं कहूँगा एक साइंटिफिक काम भी है। ये सर्टिफाइड पता नहीं ये है या नहीं है, लेकिन दिस इज मेटाफिजिक्स, दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, दिस इज बियॉन्ड फिजिक्स। तो ये एक स्पिरिचुअल, ये क्वांटम फिजिक्स है, आप इसको कह सकते हैं। ओके। लेकिन आपको लगता है कि खामोशी भी इलाज हो सकता है किसी चीज़ का? कभी भी आप अगर तन्हाई में क्वाइट नहीं बैठेंगे, आपको कोई तकलीफ है, सर में दर्द है, या आपको कोई रूहानी, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो भी मसला है ना, वो कभी भी
بہت سارے لوگوں کے شور و گل میں ہیل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو سائلنس, خاموشی, سالیٹیوڈ کہتے ہیں اس کو, چاہیے ہی چاہیے. کیونکہ اسی کے تھرو آپ اپنے اندر سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں, اور اسی کے تھرو یو نو ریفلیکٹ سم ٹائمس جو دل میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. جیسے جب آپ شاعری کرتے ہوں گے, اپنی میوزک کریٹ کرتے ہوں گے, یو نیڈ دیٹ سالیٹیوڈ ٹو کنیکٹ ٹو یور اون کریٹو ابیلٹیز. لیکن یہ جو بولنا ہوتا ہے یا جو آواز ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جو ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے, مجھے لگتا ہے اگر آپ کوانٹم فزکس کی بات کریں تو اس کا ہماری شخصیت پہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نیزل ساؤنڈ نکالتے ہیں, اس کا بھی ہمارے ذہن پہ, ہماری نفسیات پہ کوئی اثر ہوتا ہے. اگر آپ آ ساؤنڈ کرتے ہیں اس کا بھی کوئی اثر ہوگا. تو اس لیے یہ جو صوفی ہوتے ہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, ہمارے ایک بزرگ ہیں, ہی از اے صوفی سائنٹسٹ میں کہوں گا, انہوں نے ریسرچ کی ہے اللہ کے ناموں پر, اور ان کو ایسی ترتیب میں لے کر آئے ہیں کہ وہ مختلف کیفیات کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ڈپریشن میں ہیں, انزائٹی میں ہیں, تو اگر آپ پڑھیں یا سلام یا مومن یا اللہ 300 دفعہ, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 دفعہ, یا ذل جلال والاکرام, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کا ڈپریشن پارے کی طرح نیچے گرنا آ جائے. کیونکہ وہ فریکوینسی چینج ہو رہی ہے نا, وائبریشنز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام. 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو آپ کا مائنڈ انگیج ہو رہا ہے, اور آپ کے مائنڈ کو ایک ٹاسک مل گیا کہ آئی ہیو ٹو بی انگیج فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم, سو گیٹ ریڈ آف آل ادر تھاٹس. تو ایک طرح سے وہ خاموشی ہے کہ باقی لا الہ, وہ کہہ رہا ہے یہ ذہن میں جو تم نے ادھر جانا تھا, اس کو فون کرنا تھا, اس کا آنا تھا, اس کا یہ کام ہے, اس کا کرایہ دینا ہے, وہ لا, اس کو ذہن سے نکال دو بھی فی الحال. لا الہ, یا سلام یا مومن یا اللہ, یا سلام یا مومن یا اللہ. دوسرا, خواتین کے لیے ویسے وہ فرق ہے, اگر آپ نے کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خواتین والے لکھ لیں یا سلام یا مومن یا اللہ, سیم ہے, یا سلام یا مومن یا اللہ. دوسرا ہے ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 300 ٹائمز, اور تیسرا ہے یا ولی یا والی, یا ولی یا والی 300 دفعہ. آپ کا ذہن کو وہ سکون اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا, اور آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا. تیسرا مردوں کے لیے جو ہے دوسرا, وہ یہ ہے یا سلام یا مومن یا اللہ, یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا ذل جلالی والاکرام. اور اگر آپ کو کبھی ڈپریشن فیل ہو تو 300 ٹائمز آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, دیکھیے کہاں جاتا ہے. سو یہ جو ساؤنڈز ہیں, سائنس ہے, اللہ, مجھے یہ لگتا ہے کام تو یہ اللہ کا ہے, اللہ نے اپنے ناموں سے اس میں شفا ہے یقیناً, اور اس کائنات میں ہر مرض کا علاج رکھا ہوا ہے, اور ڈفرینٹ طریقے سے ہے. ساؤنڈ سے بھی علاج ہوتا ہوگا, ہاں جی, پھر جڑی بوٹیوں میں ہوگا, پھر شہد کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں ساری بیماریوں کا علاج ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاعری کا کیسے ہو سکتا ہے, پھر میں نے کہا ہو شہد کی مکھی تو ہر جگہ بیٹھتی ہے, اس کا مطلب ہے پہاڑ میں کوئی خاص پودا ہوگا, اس کو چوس کر اگر وہ شہد بنائے گی تو اس شہد میں ہو سکتا ہے کینسر کا علاج, اور وہ اگر کسی دوسرے پھول کو رس چوس کے بناتی ہے شہد, تو اس میں کسی اور بیماری کا علاج ہوگا. تو اس میں ڈیفینیٹلی ہوگا اگر اللہ نے کہہ دیا ہے, مگر وہ کون سا پودا ہے جس کا رس چوس کے وہ شہد بنائے گی تو اس میں کینسر کا علاج ہوگا, یہ اللہ جانتا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. سو ناظرین, مجھے امید ہے آپ کو پروگرام ہمارا کچھ اچھا لگا ہوگا, کوئی شاید ہمارے نالج میں اضافہ ہو. میرے تو اپنے نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, میں سیکھتا رہتا ہوں اپنے مہمانوں سے, لیکن مقصد وہی ہے کہ ہم سوچنے والا برین بھی لے آئیں ذرا, اور کس طریقے سے ہم الٹیمیٹ جو ایم ہے کہ اس کرۂ ارض کو ایک خوبصورت سی جگہ بنا دے رہنے کے لیے, جہاں پہ پیس ہو, جہاں پہ امن ہو, جہاں پہ برداشت ہو, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت ہو. اپنے لوڈ ونس کا بہت بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. بہت شکریہ.